والے طاقت والے. ابھی آپ نے سماعت کیا نا, نابینا صحابی رسول 1 کلومیٹر سے دور آتے تھے آقا کی محبت میں, آقا کے پیچھے نماز پڑھنے. آپ کیسے مسلمان, کیسے کلمہ پڑھنے والے, کیسا شعور آپ کے پاس ہے, کیسی زندگی جی رہے ہیں, آپ خود فیصلہ کریں. کوئی شعور نہیں ہے. اگر شعور ہوتا تو ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ کئی لوگوں کو جمہائی آئی. اس کو جمہائی آ رہی, دیکھیے جمہائی آتی ہے تو منہ کھلتا ہے, جمہائی آتی ہے تو منہ کھلتا ہے. اس وقت کیا حکم ہے, اسلام کا کیا حکم ہے؟ ہم کو اسلام سے مطلب ہی نہیں, بس ہم یہ جانتے ہیں کہ جی رہے ہیں تو جی رہے ہیں. اسلام کے دائرے میں چلنا ہوگا, شریعت کے دائرے میں چلنا ہوگا. اگر شریعت کے دائرے میں ہم چلنے لگے تو ہمارے قدم قدم پہ نیکی لکھی جائے گا, قدم قدم پہ نیکی ہوگی, ہر ہر قدم پہ ثواب ہوگا. یعنی ہماری مکمل زندگی عبادت ہی عبادت ہو جائے گی, ساری زندگی عبادت ہو جائے گی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سر کو جھکا کے مسجد میں جا کے عبادت کریں. اگر پیارے نبی کے نقشے پائے مصطفیٰ پہ اتر کے شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنے لگیں گے تو آپ کی ہر ہر ادا عبادت ہو جائے گا. بہت دور ہے, جمہائی آئی منہ, حکم ہے کہ بند کرو, منہ کو ہاتھ سے بند کرو. کیوں؟ شیطان کھکھار کے تھوک دیتا ہے. جمہائی آنے کا مطلب کیا ہے کہ اب نیند آ رہی ہے, اب غافل کرے گی آپ کو, اب غفلت میں ڈالے گی آپ کو. جمہائی آنے کا کیا طریقہ, جب بچہ منہ باتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ اب بچے کو نیند آئے گی, اب سوئے گا. جمہائی تو وہ شیطانی فیشہ ہے, شیطانی طریقہ ہے. حکم ہے کہ جب جمہائی آئے تو اپنے منہ کو بند کرو. کوئی فرق نہیں, جیسے جانور جمہائی لیتا ہے ہم بھی لے رہے ہیں, جس جانور جیتا ہے بدعملی کا شکار ہو کر کے اسے ہم بھی جی رہے ہیں. کوئی فرق ہے نہیں ہے. سوچنا ہوگا کہ آخر ہم کب سنوریں گے, اپنے آپ کو کب سدھاریں گے, اپنے آپ کو کب ڈھالیں گے, اپنے آپ کو کب مصطفیٰ جان رحمت کے نقشے قدم پہ اتاریں گے. خود سوچنا ہوگا. تقریریں تو ہو رہی ہیں, بہت بڑے بڑے مولانا, تاڑ کے برابر مولانا آتے, کہا تو 30,000 لے رہے, 35,000 لے رہے, بہت بڑے بڑے مقرر. ہم وہیں کے وہیں ہیں. ہاں یار بڑی شاندار بول کے گئے, واہ 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 واہ, کیا بات ہے. ہم مفتی حماد رضا آئے, امین القادری آ گئے, ہاں بول کے چلے گئے. اب دیکھا تو صبح وہیں کے وہیں ہیں. بہت بڑے خطیب کی تقریر آپ نے سماعت کی تو کل سے نمازی ہو جانا چاہیے نا, مسجد کی طرف دوڑ جانا چاہیے نا. اگر ان کی تقریر اچھی لگی, بات اچھی لگی تو کل سے ہماری زندگی بدل جانی چاہیے نا. ہم وہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قلب سیاہ ہو گیا, قلب کالا ہو گیا. اگر یہ صاف ستھرا ہوتا, یہ سینہ مصطفیٰ کا مدینہ ہوتا تو آج یہ حالت نہ ہوتی. باتیں بہت ساری ہیں. جب انسان بیٹھتا ہے مجمع کے سامنے نا تو بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں, مگر انسان کتنا سمجھائے گا, علماء کتنا بتائیں گے, کہاں تک بتائیں گے. سارے اشارے تو ہمارے سامنے ہیں. اللہ نے جب روحوں کو بنایا تھا تو رب نے ایک سوال کیا تھا ان روحوں سے, الستو بربکم, اے روحوں بتاؤ کیا میں تیرا رب نہیں ہوں. رب نے سوال کیا تھا روحوں سے, اے روح, جتنی روحوں کو اللہ نے بنا دیا, سوال کیا بتاؤ کیا میں تیرا رب نہیں ہوں. روحوں نے کہا قالو بلا, قالو بلا, ہاں ہاں تو ہی میرا رب ہے. بولیے سبحان اللہ. تو جو روحیں اقرار کر گئی کہ ہاں تو ہی میرا رب ہے, وہ روحیں مومن ماں کے شکم میں آتی ہیں, صاحب ایمان کے گھر میں آتی ہیں. اور صاحب ایمان کے گھر میں جنم بچہ لیتا ہے یا بچی لیتی ہے. اللہ نے سبق پہلے ہی دیا, ہم اس سبق کو بھول گئے. بابا آئے تو بڑی دولت والے ابا کے گھر میں پیدا ہو گئے, اب ہم دولت کے نشے میں چور ہو گئے, عادت سے مجبور ہو گئے, چکنا چور ہو گئے. اب غریبوں کو ہم کیا سمجھتے ہیں, عبادت کو کیا سمجھتے ہیں, ریاضت کو کیا سمجھتے ہیں. بس اپنی زندگی کٹ رہی ہے عیش و عشرت میں, بڑی شاہانہ زندگی. لوگ دیکھیں تو سمجھے کہ ہاں یہ فلاں صاحب کا بیٹا جا رہا ہے. ارے یہ سب صاحب اوہب سب یہی رہ جائے گا, سب یہی رہ جائے گا. بہت تم مالدار ہو, بہت عیش و عشرت والے ہو, بس آپ قبرستان میں چل کے اس شہر کو دیکھ لو,
اس شہر خموسا کو دیکھ لو، بڑے بڑے بلڈنگ والے لوگ بھی اس میں لیٹے ہوئے ہیں، عمارت یہی پڑی ہے، جا کے خاک تلے سویا ہوا ہے، اس میں مالدار بھی ہے، اس میں کنگال بھی ہے، اس میں مالدار بھی ہے، اس میں غریب بھی ہے، گورا بھی ہے، کالا بھی ہے، ناٹا بھی ہے، موٹا بھی ہے، سب وہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، وہاں کچھ نہیں چلنے والا، وہاں سب جا کے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے، ساری دولت یہیں پڑی رہ جائے گی، ہماری عمارت یہیں پڑی رہ جائے گی، بس چھوڑ کے ہمیں اور آپ کو وہاں جانا۔ کچھ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے کہ علماء جو اتنا چلا رہے ہیں، ابھی ہمارے مولانا شریف الحق صاحب نماز نماز نماز، اس طرح سے روشنی علماء نماز پہ ڈالتے ہیں، پھر بھی ہماری مسجدیں ویران ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ سامنے دکھ رہا، جب مسجدیں ویران ہو رہی ہیں تو اس پر غیر حاوی ہو رہا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح سے جمعے کے دن مسجد بھر جاتی ہے، پنجگانہ نماز میں مسجد بھر جاتی ہے، اگر اسی طرح سے ہر دن ہر وقت عبادت کے لیے تیاری ہوتی، عبادت سے محبت ہوگی، آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھ کر اگر مسجد کی طرف دوڑ کے جاتے تو ہماری مسجدیں پنج وقتہ اتنی بھیڑوں سے بھر جاتی۔ جب مسجدیں بھر جاتی تو اس پر غیروں کی نظر نہیں جاتی، وہ سوچتے کہ ہاں اتنے تعداد میں نمازی ہیں، یہاں تو ہے کہ مسجدیں کچھ ایسی ہیں کہ بس جمعے نماز ہے، کچھ مسجدیں ایسی ہیں کہ ایک مؤذن ہے، ایک امام ہے، 2 آدمی گاؤں سے آ رہے ہیں، گھر سے آ رہے ہیں۔ یہی حالت مسلمانوں کی، جبکہ مرنا ہے۔ یہ ہمارے تبارک حسین صاحب کی والدہ محترمہ خیر النساء، ماشاءاللہ خیر النساء، خیر کے معنی بہتر، نساء کے معنی عورت، عورتوں میں بہتر، عورتوں میں بہتر، اچھی خصلت والی، کہ ایصال ثواب کی محفل ہے، اللہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے معمور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے لیے یہ محفل سجی ہے اور ہم سبوں کو یہاں جمع کیا گیا ہے، ہم سبھی لوگ آئے ہیں۔ بہرحال آنا تو ہی ہے اور جانا تو ہی ہے، جو بھی آئے ہیں سب کو جانا ہے، اس میں کہاں کوئی ٹھکانہ کوئی بہانہ ہے، بس وہیں جانا ہے جو آخری ٹھکانہ ہے، وہاں تک سب کو جانا ہے۔ مگر چالاک انسان وہ ہے جو جانے سے پہلے تیاری کر لے، جانے سے پہلے تیاری کر لی، اس لیے کہ ابھی وقت باقی ہے نیکی اکٹھا کرنے کا، ابھی وقت باقی ہے نیکی کا گٹھر بھرنے کا، ابھی وقت باقی ہے کہ نیکیوں کا ذخیرہ جمع کیا جائے، اس کے بعد یہاں سے جایا جائے تو وہ بندہ کامیاب ہو۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غور سے سنیے گا، کچھ دیر ساتھ دیجئے گا تو بولوں گا، ورنہ ٹھنڈا اپنے شباب پہ ہے اور یقیناً ٹھنڈی پڑ رہی ہے، اور اس میں کھانے کی بھی دعوت ہوگی شاید، غالباً کھانے کی بھی دعوت ہے نا، کھانے کی دعوت، ہاں ماشاءاللہ سب کی، ہاں ہماری، ہم تو تقریر کریں تو کہیں پہ کریں گے، اور اتنے دور سے آئے تو کہاں جائیں گے، نہ تو یہاں سے آپ کے ہاں پہنچیں گے اور آپ کے ہاں کہیں گے دودھ روٹی لائیے، تو ماشاءاللہ یہ ایصال ثواب کی محفل ہے اور تعداد اچھی خاصی ہے۔ اب اس کو میں یہ کہوں کہ میری عقیدت میں آئے ہیں کہ جہاں دعوت ہے وہاں سب آوت ہے، ویسا ہے، آگے کیسا ہے تو آپ کی نیت جانتی ہے، مگر دوستو اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرو، ورنہ بہت پچھتاوا ہوگا، بہت پچھتاوا، اور یہی حال ہوگا مرنے کے بعد لوگ ایصال ثواب کریں گے، وہ بھی مقدر میں ہے نہیں ہے، کوئی کرنے والا ہے نہیں ہے، کیا بھروسہ ہے، کفن بھی ملے نہ ملے، قبر کی 2 گز زمین بھی ملے نہ ملے، کوئی بھروسہ ہے، کیا حال ہوگا کچھ پتا نہیں، ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، سنا ہے تو آئیے چند شعر اپنی عادت کے مطابق پیش کر لوں، اس کے بعد تھوڑی دیر بات ہو جائے انشاءاللہ وقت کے ساتھ، اس لیے کہ کھانا گرما گرم ہونا بھی ضروری ہے، اب سردی میں بالکل ٹھنڈا ہو جائے
تو آپ کہیں گے تبارک بابو یہ کیا کھلا رہے ہیں؟ تو بیچارہ پھر سے چولہا گرم کرنا ہوگا، چولہے میں آگ لگانا ہوگا۔ بہرحال آئیے وقت کے ساتھ انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ ہم اور آپ آگے بڑھیں، سماعت کریں کہ گلِ عقیدت لٹا لٹا کر ہم ان کی محفل سجا رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہی بات ہے، نعت نہ پڑھیے تو مجمع سوئے رہے، نعت ہو جائے تو کیا بات ہو جائے، محمد علی فیضی آ جائے، ندیم رضا فیضی آ جائے، دیکھیے اچھلنا بھی واویلا مچایا تھا نا، دیکھے تھے نا، آؤں 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 کیا کرا، یہ سب معاملہ چل رہا۔ نعت کے لوگ فدا ہے، بات پر فدا نہیں ہے۔ اتنے دیر سے ہم بول رہے ہیں، چلو چپ، سے لگ رہا سمجھ میں نہیں۔ ابھی ایک شعر پڑھیں، اتنے لوگ بولے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بولیے سبحان اللہ۔ یہ گلِ عقیدت لٹا لٹا کر ہم ان کی محفل سجا رہے ہیں، ہم ان کی محفل سجا رہے ہیں۔ گلِ عقیدت لٹا لٹا کر ہم ان کی محفل سجا رہے ہیں کہ پڑھو مسلمان، ارے پڑھو مسلمان درود و کلمہ، کہ پڑھو مسلمان درود و کلمہ، رسول تشریف لا رہے ہیں۔ گلِ عقیدت لٹا لٹا کر ہم ان کی محفل سجا رہے ہیں، ہم ان کی محفل سجا رہے ہیں کہ پڑھو مسلمان درود و کلمہ، رسول تشریف لا رہے ہیں۔ گلِ عقیدت اے لوگو یقین جانو، جہاں پیارے نبی کی محفل سجائی جاتی ہے، ہمارے آقا یقیناً تشریف لاتے ہیں۔ وہ بڑا مقدر والا گھر ہوتا ہے جہاں پیارے نبی کی آمد ہوتی ہے، اس لیے کہ پیارے نبی کی محفل سجائی گئی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت تشریف آوری ہوتی ہے، آقا تشریف لاتے ہیں۔ جب آقا تشریف لاتے ہیں تو دیوانوں کو مکمل بیداری کے ساتھ سماعت کرنا ہے۔ یہ گلِ عقیدت لٹا لٹا کر ہم ان کی محفل سجا رہے ہیں، ہم ان کی محفل سجا رہے ہیں کہ پڑھو مسلمان، پڑھو مسلمان درود و کلمہ، رسول تشریف لا رہے ہیں۔ گلِ عقیدت بہت دولت والے لوگ، بہت پیسے والے لوگ ہیں، یقیناً بڑے مقدر والے لوگ ہیں، جن کے پاس روپے پیسے ہیں، دولت ہے، مگر مقدر والا وہ ہے جنہیں آقا بلا لیتے ہیں۔ کہاں کی دولت، کہاں کی ثروت، ارے یہ کچھ نہیں ہے، یہ ہے حقیقت۔ کہاں کی دولت، کہاں کی ثروت، یہ کچھ نہیں ہے، یہ ہے حقیقت۔ کہ کہاں کی دولت، کہاں کی ثروت، یہ کچھ نہیں ہے، یہ ہے حقیقت۔ کہ وہی مدینے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں، ارے جنہیں نبی جی بلا رہے ہیں۔ گلِ عقیدت لٹا لٹا کر ہم ان کی محفل سجا، ہم ان کی محفل سجا رہے ہیں۔ گلِ عقیدت لٹا لٹا کر
ہم ان کی محفل سجا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ بول لیجیے سبحان اللہ۔ وہیں سے آقا دیکھ، وہیں سے مصطفیٰ دیکھ رہے، سب کی بگڑی کو بنا رہے ہیں، چاہے جیسا بھی انسان ہو وہ ان کی امتی میں سے ہے۔ میرے آقا کا سب پہ کرم ہے، وہ سب پہ کرم کرنے والے ہیں، وہ سب کے اوپر شفقت فرمانے والے ہیں، سب پہ رحمت فرمانے والے ہیں۔ ارے وہ تو رحمت بن کے آنے والے ہیں، سب پہ رحم فرماتے ہیں۔ میرے آقا کا کرم جس پہ ہو جاتا ہے وہ مدینے کا مسافر ہو جاتا ہے۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، اور چھڑے ہیں سلے، چھڑے ہیں سلے علا کے نغمے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ نہ ایسا گنبد، نہ ایسا روضہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا۔ اے مدینے جانے والوں، کہاں گئے ہو؟ مدینہ گئے ہو؟ کیا دیکھنے گئے ہو؟ حج بیت اللہ کو گئے ہو؟ دیدار دیدار خانہ کعبہ بھی ہوگا، دیدار گنبد خضرا بھی ہوگا، مگر یقین جانو جب گنبد خضرا کے قریب جانا تو یہ سمجھ جانا اس میں وہی آرام فرما ہے جو کعبے کے بھی کعبہ ہے، اس میں وہی آرام فرما ہے جو کعبے کو کعبہ بنانے والے، کعبے کو کعبہ بنانے والے آرام فرمائے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، حاجیوں آؤ، اے حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب آؤ کعبے کا کعبہ دیکھو۔ نہ ایسا گنبد، نہ ایسا روضہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا۔ بہت گھومنے والے گھومتے ہیں، بہت گھومنے والے گھومتے ہیں، سیر و تفریح کرنے والے بڑے دور دور تک چکر لگاتے ہیں۔ پونا بھی دیکھایا، لندن بھی دیکھایا، مدینہ ذرا سا جا کے دیکھو ہمارا مدینہ کیسا ہے۔ نہ ایسا گنبد، نہ ایسا روضہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا۔ ارے جواب ہوگا، جواب ہوگا ہر ایک شہر کا، ارے مدینہ ہی لاجواب ہوگا۔ جواب ہوگا ہر ایک شہر کا، ارے مدینہ ہی جواب ہوگا۔ نہ ایسا گنبد، نہ ایسا روضہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا۔ نہ ایسا گنبد، نہ ایسا روضہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا، کہ جواب ہوگا، جواب ہوگا ہر ایک شہر کا، ارے مدینہ ہی لاجواب ہوگا۔ نہ ایسا گنبد، نہ ایسا روضہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا۔ اے لوگو یقین جانو جو بھی دنیا میں آیا ہے جانے والا ہے۔ آج یہاں ہمیں اور آپ کو بلایا گیا ہے محترمہ مرحومہ مغفورہ خیر النساء کے ایصال ثواب کی محفل سجائی گئی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے لیے بھی ایصال ثواب کی محفل سجائی جائے گی۔ یہ تو یہ بات دیگرے باری باری کی بات ہے، جب جب جس کا نمبر آئے گا اب وہاں کوئی داؤ پہ چلنے والا نہیں، کوئی عقل وہاں چلنے والی نہیں ہے۔ جیسے بلاوا آئے گا وہ جانے والا جائے گا، اور جو آنے والا آئے گا، لے جانے والا جو آئے گا وہ آئے گا، یہ دیکھے گا ابھی جوان ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، مگر اس کے دل پہ رحم کہاں آتا ہے؟ بس وہ وقت ہوتا ہے، اسے حکم ہوتا ہے، وہ آ جاتا ہے، چاہے گھر ویران ہو جائے، چاہے خاندان پریشان ہو جائے، چاہے بچیاں یتیم ہو جائے،
चाहे वो नौजवान औरत बेवा हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस वक्त हो गया, वो आया, रूह को लिया, चलता रहा। पता ये चला कि जवान बंदा था, रूह परवाज कर गई, वो इंतकाल कर गया। ये लोगों, इसलिए हमेशा तैयार रहो। ये मत समझो अभी जवानी है, अभी हमें जीना है, अभी तो वक्त बाकी है, अभी लंबा वक्त है। ऐसा कभी दिल में ख्याल मत करना, ऐसा कभी सोचना भी मत, इसलिए कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कब बंदे का बुलावा आ जाए, कब वक्त पूरा हो जाए। बंदा गाफिल है, बंदा नादान है, उसे पता नहीं है कि हमारी जिंदगी अभी कितने दिन बाकी है। किसी को खबर नहीं है कि हमारी जिंदगी और कितनी बाकी है, कुछ पता नहीं है। इसलिए आए दोस्तों, अभी से तैयारी करो और अभी से तैयार हो जाओ, ताकि वहां जाओ तो यकीनन कामयाब हो जाओ। वहां जाओ तो कामयाब हो जाओ। तो हुजूर हाफिज़े मिल्लत ने फरमाया कि जमीन के ऊपर काम करो और जमीन के नीचे आराम करो। कौन काम? टांग पसर के सोने वाला? कौन काम? भर पेट खा के डिकार करके सो जाना? कौन काम? कभी तस्बीह लेकर के अल्लाह का नाम न लेना? कौन काम? कभी पेशानी को मस्जिद में जाके न झुकाना? कौन काम? कौन काम? किस काम को करोगे? जमीन के ऊपर काम करो, जमीन के नीचे आराम करो। जाओ जरा सा देखो, वो अल-जामिअतुल अशरफिया के दायरे को देखो, उसके ग्राउंड को देखो, उसकी इमारत को देखो। ऐ लोगों, वही काम उन्होंने किया, वही काम किया। आज हर साल 300, 400, 500 उलमा वहां से फारिग तहसील होके निकल रहे हैं, मिसबाही बन के निकल रहे हैं, मिसबाही का ताज सजाया जा रहा है। ऐ लोगों, यही तो काम उन्होंने किया है। आज भी जमा दवा है, जो मामला चल रहा है, ऐसा शमा उन्होंने जला दिया जो सुबह क़यामत तक वो दमकता रहेगा। रोशनी हर चार जानिब फैलती रहेगी, लोग रोशनी हासिल करते रहेंगे। ऐसा ही जमीन के ऊपर काम करना है। ऐसा जो काम करेगा वो जमीन के नीचे जाके आराम करेगा। और कैसा थोड़ी है कि बस यूं ही जिंदगी गुजर गई, नमाज सुनते रहे, उलमा कहते रहे नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, ये लोगों नमाज पढ़ो, मगर बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ जाए, दाढ़ी पक जाए, अभी तक खूंटी निकालना बाकी ना। जब उम्र हो गई, अब चेहरे को सजाइए, अब सजाइए, जवानी में चलिए, चले ठीक है, वक्त काटे, आप मस्ती में जिंदगी गुजार लिए। मगर याद रखो ये नौजवानों, यकीन जानो, ये हमारा और आपका जो चेहरा बना हुआ है, ये एक साहिबे ईमान का चेहरा नहीं है, बल्कि यकीन जानो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत को सजाओ, अपने चेहरे पे नूर सजाओ, ताकि जिधर से गुजर जाओ लोग कहने पे मजबूर हो जाएं, देखो देखो साहिबे ईमान जा रहा, देखो देखो सच्चा मुसलमान जा रहा, देखो देखो वो नबी का शहदाई जा रहा है, वो देखो नबी का गुलाम जा रहा है। पूछने की कोई जरूरत नहीं है, ये कौन जा रहा है, वो सूरत बता रही है, वो सीरत बता रही है, वो हमारा तरीका बतला रहा है, हमारी सूरत बतला रही है कि ये जो जाने वाला है ये नबी का गुलाम जा रहा। फिर अगर ए दोस्तों, अगर कहीं अचानक ऐसे हादसे पेश आ जाएं जहां कोई न हो, तो ऐसी नौबत न आए कि तुम्हें पहचानने के लिए कहीं और जगह पे नजर दौड़ानी पड़े, बल्कि ऐसी अगर सूरत होगी तो सूरत बता देगी ये नबी का शहदाई है, ये मुसलमान मालूम पड़ता है, ये नबी का कलमा पढ़ने वाला मालूम हो रहा है। वहां भी यकीनन तुम कामयाब रहोगे और मुसलमानों के हाथ लगोगे, अच्छी तरह से तुम्हारी तजहीर तकफीन हो जाएगी, अच्छी तरह से जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी, वरना तुम्हें पहचानने के लिए न जाने ऐसी हालत में कहां कहां लोग नजर दौड़ाते रहे। इसमें भी नाकामी है,
اس میں بھی ناکامی. آج کل تو لوگوں کو جب اچھائی کا پتہ چل گیا وہ کام اب سبھی لوگ کر رہے ہیں, اس لیے کہ اسلام کے اندر ہر کام میں خوبصورتی ہے, اچھائی ہے. جب اچھائی کا پتہ چلا آج وہ کام وہ خود بھی کرا رہے ہیں. تو پھر کہاں سے پتہ چلے, پھر کہاں سے پتہ چلے کہ آپ کس میں سے ہو, کہاں سے ہو. اے لوگو اس لیے اب وقت ہو گیا ہے, تم آدھے اس عمر میں آ کر کے اب اپنے چہرے کو سجاؤ اور مسجد میں جا کے اپنے پیشانی کو جھکاؤ, اس لیے کہ اب تو یقین جانو کہ وقت وہ قریب ہے جسے موت کہتے ہیں. اب وقت قریب ہے, موت آنے والی ہے. ایسا نہ سوچے کہ ابھی ٹائم ہے. اس لیے شاعر نے کہا کہ ہم جہاں سے آئے ہیں ہم کو وہیں جانا ہے. ہم جہاں سے آئے ہیں ہم کو وہیں جانا ہے. ہم جہاں سے آئے ہیں ہم کو وہیں جانا ہے. ارے یہ خدا کی مرضی ہے, یہ خدا کی مرضی ہے. ارے موت ایک بہانہ ہے, یہ خدا کی مرضی ہے, موت ایک بہانہ ہے. ہم جہاں سے آئے ہیں ہم کو وہیں جانا ہے. بس آخری وہی ٹھکانہ ہے, ہم جہاں سے آئے ہیں ہم کو وہیں جانا ہے. اے لوگو مرنے والا مر گیا, مرنے والا مر گیا, سمجھو کہ وہ تر گیا, اصل وہ اپنے گھر گیا. ابھی تک یہاں پر آئے گھر میں جی رہا تھا, قید خانے میں جی رہا تھا. اے لوگوں اصل اپنے گھر میں وہ چلا گیا ہے, مگر یقین جانو اب تو مرنے والا مر گیا. اب آپ کے اختیار میں ہے, ان کو بلاؤ, ان کو بلاؤ, خالہ کو بلا لو, پھوپھی کو بلا لو, خالو کو بلا لو, بڑا بیٹا کنیا کماری میں ہے, فون کرو. اب انتظار ہو رہا, بیٹا چلا ہے. اب یہاں میت کو لے کے گھر میں رکھے ہو, برف کی سلی لاتے ہو, برف کی سلی پہ لٹا دیتے ہو. میں پوچھنا چاہتا ہوں ذرا سا اپنے ہاتھوں پہ ایک برف کے ٹکڑے کو لے کے دیکھو, کتنے دیر تک برداشت کر سکتے ہو. تم نہیں رکھ پاؤ گے, بلکہ اس کو تھوڑے سے ٹکڑے کو, اس برف کے ٹکڑے کو اٹھا کر پھینک دو گے, اس لیے کہ تکلیف ہوتی ہے, تکلیف دہ معاملہ ہے. اب تم یہاں معاملہ ہے کہ بڑا سی سلی لا کر ایک برف کے سلی کو لاتے ہو اور ساری ساری رات مردے کو اسی پر لٹاتے ہو. کتنی تکلیف دہ بات ہے, اس مردے کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اب بیٹا چلا ہے, ارے وہ بیٹا کیسا بیٹا, وہ بیٹا کیسا بیٹا جو زندگی میں نہ پوچھا, جب اسے خبر ملی ہوگی کہ ماں بیمار ہے وہ پہلے بھی آ گیا ہوتا. اس کے مقدر میں نہیں تھا کہ ماں کے حلق میں آخری چمچ سے وہ گئے گھٹ پانی ڈال دے. اب وہ بیٹا چلا ہے, ایسے بیٹے کو اب انتظار نہ کرو, اس لیے کہ میت پکار کے کہتی ہے, میت آواز دیتی ہے, میت آواز لگاتی ہے, کہتی ہے کہ دفن کرنے میں مجھ کو دیر کیوں لگاتے ہو. ارے دفن کرنے میں مجھ کو دیر کیوں لگاتے ہو, ارے دفن کرنے میں مجھ کو دیر کیوں لگاتے ہو. ارے میری قبر میں لوگوں, ارے میری قبر میں یارو, ارے مصطفیٰ کو آنا ہے. میری قبر میں لوگوں مصطفیٰ کو آنا ہے. ہم جہاں سے آئے ہیں ہم کو وہیں جانا ہے, ہم کو وہیں جانا ہے, ہم کو وہیں جانا ہے. اے لوگو وہ میت کہہ رہی ہے جلدی لے چلو, مجھے جلدی لے چلو. کیوں لے چلو, اس لیے کہ آج جناب محمد رسول اللہ کا دیدار ہونے والا. زندگی بھر تڑپتے رہ گئے, بلکتے رہ گئے, کبھی خواب ہی میں آمنہ کے لال کا دیدار ہو جائے, خواب ہی میں ہو جائے. ارے کیسے ہو جائے, جب یہ سینہ مدینہ بنے گا تب نہ مصطفیٰ آئیں گے. سینہ تو کینہ کا خزینہ بنا ہے, سینہ میں کینہ بھرا ہے, اور آمنہ کے لال کا درشن و دیدار ڈھونڈ رہے ہو. نہیں ہونا ہے,
پہلے سینہ کو صاف کرنا ہوگا. یہ سینہ جو سینہ ہے یہی تو سینہ ہے جس کو اگر آپ مدینہ بنا لو تو جناب محمد رسول اللہ کا جلوہ تمہارے نگاہوں کے سامنے آئے گا. اور ایسا ہونے والا معاملہ ہوا ہے. لوگ لکھتے لکھتے سو گئے. آقا گئے سبحان اللہ. بلغ العلا بکمالی کشفت دجا بجمالی حسنت جمیع خصالہ. اتنا لکھنے کے بعد حضرت شیخ سعدی شیرازی سوچنے لگے آخری مصرع کیا لکھوں کیا لکھوں. عقل میں بات نہیں آتی, ذہن کام نہیں کرتا. ہاتھ میں قلم ہے, چٹائی پہ بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی. آنکھ لگ گئی. اتنے میں آقا تشریف لائے سبحان اللہ. وہ کیسے لوگ ہیں, وہ کیسے پاکیزہ لوگ ہیں, وہ کیسے عبادت گزار لوگ ہیں, وہ کیسے متقی لوگ ہیں, وہ کیسے تقوی شعار لوگ ہیں. ہاتھ میں قلم ہے, ذہن میں بات نہیں آ رہی, چوتھا مصرع کیا لکھوں. میرے آقا تشریف لائے اور فرماتے ہیں سعدی کیا سوچ رہا ہے, اے سعدی کیا سوچ رہا ہے, کیا کیا لکھا ہے. حضرت سعدی نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. آقا نے فرمایا آگے لکھ دے صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. ایسا بھی معاملہ ہوا. میرے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں, دیکھنے والوں نے بظاہر دیکھا ہے پہلے سینہ کو مصطفیٰ کا مدینہ بنانا ہوگا. آقا تشریف لائیں گے, آقا تشریف لائیں گے. لہٰذا اے دوستو ہم اور آپ صاحب ایمان ہیں, مسلمان ہیں, صاحب ایمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, بڑی آن بان شان والے ہیں, بڑی محترم ہیں, بڑی مکرم ہیں, بڑی محترم ہیں, بڑی محتشم ہیں, بڑی شان والے ہیں, مقدر والے ہیں. کم از کم اتنا تو ہوا کہ صاحب ایمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, صاحب ایمان ہیں. بس تھوڑی سی حرکت کرنی ہے, اپنے کردار کو نکھار لینا ہے, اپنے عمل کو بنا لینا ہے, اپنے کردار کو سنوار لینا ہے. ایسے ہی تم مصطفیٰ جان رحمت کی امتی ہو, ایسی امت ہو جس نبی کا جواب نہیں ہے تو پھر امت کا جواب کہاں سے آئے گا. بس ہم بے عمل ہو کر کے اپنا سارا معاملہ بگاڑ رکھے ہیں, بے عمل ہو کر کے سارا معاملہ ہم اور آپ خراب کر رکھے ہیں. اے لوگوں ہمیں اور آپ کو اچھا عمل کی ضرورت ہے اور ہر حال میں اچھا عمل کرنا ہوگا, اس لیے کہ قبر میں بس جانے کے بعد سے معاملہ شروع ہونے والا ہے, وہیں سے شروع ہو جائے گا. تب افسوس ہوگا تو افسوس کی ہتھیلی کفے افسوس ملنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. سوچتے رہ جائیں گے مگر وہ زندگی اب ملنے والی نہیں ہے. زندگی ملی ہے بندگی کے لیے, زندگی ملی ہے بندگی کے لیے, مگر ہم اور آپ گندگی کی طرف مائل ہو گئے ہیں. صبح اٹھنے کے بعد سے 99 کا چکر لگا ہے, یہی ایک مکر لگا ہے, کہیں سے دولت آئے چاہے جیسے بھی ہو, پیسہ آئے پیسہ ہو چاہے جیسا ہو, پیسہ ہو چاہے جیسا ہو, پیسہ آئے چاہے جیسا بھی ہو, پیسہ آئے. آج ہمارے ذہن میں دماغ میں خیال میں یہ بات آ جاتی کہ ہمارے پاس جو روزی آ رہی ہے, جو رزق آ رہا ہے, کیا پاک و حلال ہے, صاف و ستھرا ہے بھی کہ نہیں ہے. بس پیسہ ہو چاہے جیسا. جب غلط نوالا کھائیں گے تو پھر کہاں مسجد جائیں گے. پاکیزہ غذا کھائیں گے تو خود بخود مسجد میں دوڑ کے جائیں گے. میں کہا نا قلب سیاہ ہو جانا, گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ. ایک ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر گئے, احساس ہو گیا تو ہم نادم و شرمندہ ہو گئے, رب کے حضور توبہ کر لیے, پھر اس گناہ کے قریب نہ گئے. یہاں تو معاملہ ڈیلی ہے, جھوٹ پر جھوٹ, جھوٹ پر جھوٹ, گناہ پر گناہ. کیوں؟ کیا ہم مومن بھی ہیں کہ نہیں ہیں, مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں. سوچنا ہوگا, سوچنا ہوگا. قبر میں آقا کا دیدار ہوتا ہے, اس لیے میت پکار پکار کے کہتی ہے کہ یہ گھر میں رکھنے والا مجھے روکو مت روکو, مجھے مت روکو, جلدی میری منزل تک مجھے پہنچا دو, جلدی میرا ٹھکانہ مجھے دکھا دو.
اس لیے کہ آقا کا دیدار ہونے والا ہے. مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائیں گے, جلوہ دکھایا جائے گا. سبحان اللہ, جلوہ دکھایا جائے گا. میرے آقا سامنے کھڑے ہوں گے, سوال ہوگا ما کنت تقول فی شان حق ھذا رجل, ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا جو سامنے کھڑے ہیں, سامنے جلوہ بار ہیں, سامنے تشریف فرما ہیں, ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. یہ نہ ہوگا کیا کہہ رہے ہو, کیا کہا کرتا تھا. پتہ یہ چلا کہ اسی دنیا میں جیسا ہمارا عقیدہ ہوگا, جیسا ہمارا خیال ہوگا, اس خیال کو بھی دیکھنا ہوگا, عقیدہ کو بھی دیکھنا ہوگا. اسی دنیا میں اپنے آقا کو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے, تمام نبیوں کے نبی کہتے, سید الانبیاء کہتے, سردار دو جہاں کہتے. اس نبی کے اوپر ہمارا ایمان اچھا ہو, ہمارا عقیدہ اچھا ہو. سوال ہوگا پتہ دنیا میں کیا کہا کرتا تھا, کہیں ان میں سے تو نہیں ہے جو دنیا میں ان کو اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھا کرتے تھے, اپنی طرح کہا کرتے تھے. بتا تو دنیا میں انہیں کیا کہا کرتا تھا. سمجھ میں آتا؟ ہاں, کہیں ایسا تھا نہ کہ اپنا بڑکا بھائیا سمجھ رہا. کون ہے, کیا کہتے تھے دنیا میں؟ ما کنت تقول فی شان حق ھذا رجل, ان کو دنیا میں تو کیا کہا کرتا تھا, کیا سمجھتا تھا. بول. قسم خدا کی جو صاحب ایمان مصطفیٰ پہ قربان ہونے والا ہوگا, نبی کو نبی سمجھتا ہوگا, اپنی طرح نہ جانتا ہوگا. نبی نبی ہوتا ہے, امتی امتی ہوتا ہے. کہاں نبی ہوتا ہے, کہاں امتی ہوتا ہے. ارے نبی اور امتی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. نبی وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتا ہے, نبی وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتا ہے, اور امتی اسے کہتے ہیں جس کو زمانہ ہی بدل دیتا. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں بات آئی؟ امتی وہ جس کو زمانے کے نظام نے بدل دیا. سنگت سے گڑ ہوت ہے, سنگت سے گڑ جات, باس ہاس بسری ایک ساتھ بکات. جیسی صحبت جیسی سنگت جیسی صحبت, اس طرح سے انسان ڈھل جاتا ہے. ڈرائیور کے ساتھ ہو کر کے وہ شاندار ڈرائیور ہو جاتا ہے. کوئی خلاصی ہو ڈرائیور کے ساتھ رہتا ہو, ایک دن وہ ڈرائیور ہو جاتا ہے. کوئی جواری کے ساتھ رہنے لگے. اے لوگوں, جیسی سنگت ہوتی ہے بندہ ویسا ہو جاتا ہے. سنگت کا اثر ہوتا ہے, سنگت کا گڑ ہوتا ہے. شرابی کے ساتھ رہنے والا ایک دن شراب پینا شروع کر دیتا ہے. جیسی سنگت ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے. یقین جانو ہمیں اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے مصطفیٰ ایسے نبی ملے ہیں. سچا اچھا ایمان رکھو, وہ ہمارے نبی ہیں. ہمارا نبی وہ جو زمانے کو بدل دیا. جب نبی آئے گھر گھر میں بے شمار بت پڑے تھے, بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا, پانی کے جگہ شراب کو لوگ پیا کرتے تھے. اے لوگوں, ایسے ماحول میں آنے والا آمنہ کا لال آیا ہے. وہ نبی ایسا بے مثال آیا ہے. آیا تو مکے کے تمام نظام کو بدل دیا. مکے میں روشنی پھیل گئی, گھر گھر میں اجالا ہو گیا. لوگ سمجھنے والے سمجھ گئے عبداللہ کے گھر میں بڑا پیارا نرالا بیٹا آیا ہے. چاروں طرف خوشبو پھیل گئی, چرچا ہونے لگا. یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ لوگوں نے کہا آج عبداللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. جب سے پیدا ہوا ہے تب سے یہ خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے. اور اس نبی کو کہو کہ ہماری طرح ہے. سبحان اللہ. ہمارا نبی ایسا نبی ہے کہ اس کے بدن سے جو پسینہ نکلے وہ پسینہ لاجواب ہو. لوگ اسے اٹھائیں, اپنے بدن پہ مل لیں, شیشی اور تھالی میں رکھیں. اگر گھر میں شادی پڑے تو دلہے اور دلہن کے بدن میں پسینہ لگایا جائے. اور جو نبی کو اپنی طرح کہتا ہے ذرا سا اس کا پسینہ لے کے دیکھیے گا. قسم خدا کی وہ 2 دن نہ نہائے تو لوگ اس کو اپنے قریب سے بھگائیں, کہیں گے بدبودار ہے, تمہارا پسینہ بدبو کر رہا ہے. مگر ہمارا نبی, اس کا پسینہ ایسا خوشبودار ہے کہ مشک و عنبر بھی اس کے سامنے مات کھا جائے, پھیل ہو جائے. ایسا ہمارے نبی کا پسینہ ہے.
اور اس نبی کو اپنی طرح کہنے والوں، میرے نبی کے جسم پہ کبھی مکھی نہ بیٹھے، تمہارے منہ پہ مچھر بیٹھے، تمہارے ناک پر مکھی بیٹھے۔ ہمارا نبی وہ نبی ہے، ہمارا نبی ایسا نبی ہے کہ جس نبی کو بکری چرانا لوگ کہتے ہیں سنت ہے، ہمارا نبی کبھی بکری کے پیچھے پیچھے نہ گیا، بلکہ جدھر جدھر ہمارا نبی جائے ادھر ادھر بکریاں خود دوڑتی چلی جائے، وہ ہمارا نبی ہے۔ کہتے ہو نبی ہماری طرح، نبی وہ ہے جو ابو جہل کے مٹھی میں کنکر کو کلمہ پڑھا رہا ہے۔ ابو جہل دیکھ کر کے دنگ رہ گیا، پھر بھی مقدر میں نہیں تھا، ایمان نہ لایا۔ ابو جہل کا کنجی، ابو جہل کا پنجہ ہے، قبضہ ابو جہل کا ہے، مٹھی میں کنکری آ کے کہا تھا اگر نبی ہو تو بتا دو مٹھی میں کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا اے ابو جہل میں بتا دوں کہ مٹھی میں کیا ہے، یا جو چیز تیری مٹھی میں ہے اسی سے کہلوا دوں کہ میں کون ہوں۔ وہ سوچنے لگا مٹھی میں کنکر و پتھر ہے، نہ اس کے اندر جان ہے نہ زبان ہے، یہ کہاں سے کلام کرنے والا۔ وہ کہنے لگا بس بس یہ جو میری مٹھی میں ہے اسی سے کہلوا دو کہ آپ کون ہو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے بند مٹھی کی کنکری، میرے آقا نے یہ بھی بتا دیا، میرے آقا نے یہ بھی بتا دیا اے ابو جہل تیری مٹھی میں کنکری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے ابو جہل کی مٹھی میں کنکری تو ہی بتا دے کہ میں کون ہوں۔ اور گدھا سب اس نبی کو اپنی طرح کہتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے مٹھی اے بندے کنکری تو ہی بتا دے میں کون۔ اس ابو جہل کی مٹھی میں کنکری کھنکھنا کے پڑھنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نبی کو نبی سمجھو، اس نبی کو نبی سمجھو، اچھا عقیدہ رکھو تاکہ قبر میں جب حساب ہوگا تو پوچھا جائے گا دنیا میں تم ان کو کیا کہا کرتا تھا، تو کہہ دینا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ تو ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ لہٰذا اے لوگوں عقیدہ اچھا رکھو، اس لیے کہ مرنا ہے، سب کو جانا ہے، اس میں کوئی کسی کو کوئی راستہ نہیں ہے جو بچنے کی کوئی صورت ہو اور وہ بچ جائے۔ سب کو جانا ہے تو اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے زندگی کو پیدا کیا، موت کو پیدا کیا، یہ دونوں کو بنایا کس لیے؟ زندگی اور موت کو پیدا کیا کس لیے؟ کس لیے؟ اے نادانو، اے نادانو، اے مسلمانوں، ابھی تک نادانی کے جو پردے پڑے ہیں وہ پردے کو پھینک دو، آؤ قرآن مقدس کو کھولو اور ذرا سور گردانی کرو، غور سے پڑھو۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے اے غافل بندو تمہیں معلوم نہیں ہے یہ زندگی کو اور موت کو میں نے کس لیے پیدا کیا ہے۔ آگے اس کو پڑھو گے پتہ یہ چلے گا کہ رب فرما رہا ہے ہم نے زندگی کو اس لیے بنایا اور موت کو اس لیے بنایا تاکہ تمہارا امتحان ہو جائے، تمہاری پرکھ ہو جائے، تمہارا جانچ کر لیا جائے کہ تم میں سے اچھا عمل والا کون ہے، تم میں سے اچھا عمل والا کون ہے، یہ پہچان ہو جائے، پرکھ ہو جائے، جانچ کر لیا جائے تو زندگی ملی ہے بندگی کے لیے، اور بندگی جو کر کے جاؤ گے تو اچھوں میں شمار ہو جاؤ گے تو قبر بھی روشن ہو جائے گی اور آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ زندگی اور موت ملی ہے پرکھ کے لیے، امتحان کے لیے، لہٰذا اے لوگوں یہ غفلت کی زندگی گزارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ زندگی وہ ہو جس میں سراپا مکمل بندگی ہی بندگی ہو، وہ زندگی ہوگی تو بندہ کامیاب ہوگا۔ ارے مرنا تو یقیناً ہے، مر کے وہیں جانا ہے اور سب کو ایک ایک ہو کے جواب دینا، جواب دینا وہ اپنے کردار کا۔ رب پوچھے گا کتنا دن جی کے آیا، کوئی کہے گا 70 سال، کوئی کہے گا 60 سال، کوئی کہے گا 65 سال۔ رب پوچھے گا بتا اتنا دن جیا کیا کیا کیا، آپ کہیں گے یہ کیا وہ کیا۔ رب پوچھے گا یہ بتا میری بندگی کے لیے کتنا وقت نکالا، میری بندگی کے لیے کیا ٹائم نکالا۔ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نا، وقت نہیں ہے نا، چائے کی دکان پر بیٹھ کے ان کی باتیں کرتے ہیں، غیبت و چغلخوری میں وقت گزر جاتا۔ ادھر مسجد کے مینارے سے ہوتا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کامیابی کی طرف آؤ۔
ہم ہیں کہ بات کیے میں لگے ہیں، بات کیے جا رہے ہیں، بات کیے ادھر مکمل اذان ہو گئی، کسی نے جواب بھی نہ دیا، ان کی چگلی کیے جا رہا ہے اور بات کیے جا رہے ہیں۔ لوگوں مرنا ہے، یاد رکھو مسجد کے مینارے سے آواز آتی ہے، ایک کامیابی ڈھونڈنے والوں، کامیابی چاہیے تو اللہ کے گھر میں آؤ، کامیابی مل جائے گی۔ اللہ کے گھر میں آؤ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم روڈ پر کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں، ہم ایجنٹی کر کے کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں، ہم دلالی کر کے کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہاں ابھی تو میں شروع کیا تھا بھائی، لیکن مٹھائی آ گئی ہے ماشاءاللہ، کوئی بات نہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ